لیکن آج اپنی والدین کو ہم پریشان کر دینا چاہتے ہیں. میرے پیارے اسلامی کیا ہو گیا ہمیں؟ میرے آقا کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پریشان کریں. میرے پیارے اسلامیوں قرآن پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کریں. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے، ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا اس کے اندر کہ اس سے مراد یہ چیز لی گئی ہے کہ جب ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کنڈیشن میں پہنچ جائے کہ وہ اپنے بستر پر ہوں، بستر بیمار پر ہوں، اور یہ کنڈیشن آ جائے کہ ان کے تمام تر معاملات بستر پر ہی ہو رہے ہوں. اب جب نجاست والے معاملات بستر پر ہیں، اب بیٹا آ تو رہا ہے باپ کی خدمت کے لیے، دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہاں پر ایک معاملہ ہوتا ہے. جب بو آتی ہے تو بو کی بنا پر ناک پر کپڑا لگا دیا جاتا ہے کہ میں اس کی بو سے بچ جاؤں. یہ آتا معاملہ. جب بندہ منہ پر کپڑا لگا لیتا ہے تو میرے پیارے اسلام بھائیوں ماں باپ کے دل پر وہ گرا ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اولاد اس سے پریشان ہوگی. وہ دعا کرتے ہیں اولاد کو ہمیں اٹھا لے. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بچے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں. میرے پیارے اسلام بھائی یہ تمام معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری ماں نے یا ہمارے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو موت دے دے یا میرے بیٹے کی زندگی ختم ہو جائے، کبھی دعا نہیں کی. اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو ماں باپ ہمارے سے ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ میری اولاد ہے، میرا جان کا ٹکڑا ہے. جیسے بھی اولاد ہے ماں باپ کے لیے ہیرا ہوتی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں ان ماں باپ کی قدر کریں، غور کریں. وہ والدین کہ جس نے ہمیں بڑی قلبی حیثیت کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے، جب کہیں نکل جائے بچہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اسلام بھائیوں آج ہم نے ان ماں باپ کی حرمت کو کھو دیا. ہم ماں باپ کو پریشان کرنے والے بن گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ماں باپ کا ادب کریں، ان کا ادب کریں تاکہ اسے دوسروں کو ترغیب ملے وہ بھی ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جائیں. ماں باپ کا ادب کر کے ہم داخل جنت ہو جائیں. اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہوئے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ساتھ میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بنیں. ماں باپ کو نہ چھوڑیں. ماں باپ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے. ہم اپنے بچپن کے حالات پر غور کریں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اگر کہیں نکل جائے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہے ماں. کہاں چلا گیا بیٹا میرا، نہ جانے کہاں ہوگا، ادھر اس سے پوچھتی اس سے پوچھتی، تمام معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کنڈیشن میں جا رہے ہیں؟ ماں باپ کہتے بیٹا یہ کام نہ کر، لیکن ہمیں اسے کرنا ہوتا ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں وہ اس لیے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے تبھی وہ ہماری کیئر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی. میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی ہر وہ بات مانیں جو شریعت سے نہیں. ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو فالو کریں، لے کر کے چلیں اور ان کا ادب احترام کریں. میرے پیارے اسلام بھائیوں آج غور کریں. جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد معاملات آتے ہیں، بیٹا ودیش چلا گیا کمانے کے لیے، ودیش میں رہ رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، گھر بھیج رہا ہے. جب وقت آیا اس کے آنے کا، واپس آنے کا وقت آتا ہے کہ جناب اب مجھے گھر جانا چاہیے، مجھے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، میں گھر کی طرف چلتا ہوں. گھر کھول کر دی جاتی ہے، ماں میں پورا دن آنے والا ہوں. یقین جانے جس دن سے بچے کی کھول گھر پر آتی ہے ماں باپ کی نگاہیں چوکٹ پر جم جاتی ہیں. نہ جانے کب میرا بیٹا جو چوکٹ پر قدم رکھے گا. ماں باپ کی نگاہیں جم جاتی ہیں، رشتے داریوں میں کلوز ہو جاتی ہیں. میرا بیٹا پورا دن آ رہا ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ کے بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں. میرے پیارے اسلام بھائی غور کریں. جب وہ بیٹا وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، آیا ودیش سے، جب چوکٹ پر قدم رکھتا ہے ماں کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے. ماں بیٹے کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد ڈائریکٹ یہ نہیں کہتی ماں بیٹا لے کر کے آیا ہے. ماں کہتی بیٹا بڑا دبلا ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا، کیا کھانا پینا نہیں کھایا، کوئی بیماری لگی ہے. یہ معاملات ماں باپ کے ہوتے ہیں. لیکن ذرا غور کرنے کا مقام ہے جب بچہ وہ اندر آتا ہے، سامان لے کر تمام چیز لے کر کے آیا ہوگا تو ہمارے جو بھائی بہن ہوتے ہیں سب جو ہے ہمارے بیگ سے کنٹرول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں نے بھائی سے یہ سامان منگایا تھا، لائے یا نہیں لائے. وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ یہ سب غور نہیں کرتے. ماں باپ دیکھتے ہیں میرا بیٹا آیا ہے تو کس کنڈیشن میں، بیٹا آیا ہے کھانا کھا لے، پانی پی لے، تمام چیز پیش کی جاتی ہے. یہ ماں باپ کی محبت ہے، ان کی عظمت، ان کی الفت یہ ہمیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ہم سے نعمت چھن جاتی ہے. پیارے اسلام میں جیتے جی ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی قدر کرنے والے بنے، ماں باپ کی عظمت کو دل میں بٹھانے والے بنے.
یقین جانے جب تک نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے بندہ قدر نہیں کر پاتا، لیکن بعد میں پچھتانے سے بھی کیا فائدہ؟ اب وہ پچھتا ہے کیا ہوا جب چلی آ چکی ہمارے لیے زندہ ہیں، قدر کر لیں، عظمت سمجھنے کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، آپ غور کریں کہ مرنے کے بعد جو معاملات ہیں اس میں ہمارے اعمال نے کام آنا ہے، ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم سے ہمارے والدین بھی راضی ہوں، پیارے آقا علیہ السلام بھی راضی ہوں، اور رب بھی راضی ہوں، کیا نظارے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، یقین جانیں ماں باپ ہمارے لیے عظیم الشان نعمت، عظیم الشان نعمت ہے۔ ان کی الفت ہمیں اسی وقت ہوتی ہے جب یہ گزر جاتے ہیں۔ یقین جانیں ابھی ہمارے حاجی سلیم صاحب کا انتقال ہوا، یقین جانیں دل کی وہ کیفیت ہو رہی ہے جو لگ رہا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ سے کیا چیز غائب ہو گئی ہے، کیا کچھ چھوٹ گیا ہمارا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے یہاں پر سربست کی طرح ہیں، لیکن چلے گئے، اب ان کی جو معاملات اب اس کا احساس ہو رہا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، قدر کر لی جائے، ان کی خدمت کر لی جائے، ان کے کہنے کو مانا جائے، ان کا ادب احترام کیا جائے، جب تک ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کے مفہوم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقبول حج کے بارے میں سوال ہے کہ جو ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ کریم اس سے حج مقبول کا سوال ہوتا ہے۔ حج مقبول یعنی قبول کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے اسلامی کے غور فرمائیں، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو ساری زندگی خدمت کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ یقین جانیں ماں باپ کی اہمیت کو ضرور سمجھیں، ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، ان کے کہنے کو، ورنہ بندہ زندگی میں آیا تو ہے، زندگی ملی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، زندگی ملی ہے یہ بھی نعمت ہے، ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ جب بندہ پیدا ہوا ہے تو مرنا بھی ہے، کیونکہ ہر جان کو موت کا وقت ہے، قبر میں جائے گا، تمام معاملات ہونے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد 3 سوالات بندے سے ہونے ہیں، 3 کوشچن ہونے ہیں بندے سے، من رب کا، ما دین کا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یعنی علماء بیان فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، بندے لوٹ کر آ جائیں گے، محافظ سے حاضر ہوتے ہیں، اس سے سوال کیا جائے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، سامنے شیطان بھی موجود ہوتا ہے، مسلمان ہوگا تو مطلب کہہ دے گا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، شیطان سامنے بیٹھا ہے، اپنی طرف اشارہ کرے گا کہ کہہ دے میں تیرا رب ہوں۔ ذرا غور فرمائیں اگر زبان پھسل گئی تو کیا ہوگا، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے اسلامی زبان، آج ہماری زبان چلتی ہے کشتی کی طرح، غور کریں اگر وہاں پر ہماری زبان سلپ ہو گئی، ایک کوشچن ہونا ہے، ایک ہی بار ہونا ہے، موقع نہیں ملے گا، ایک بار کوشچن ہونا ہے، زبان پھسل گئی تو کیا ہوگا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب کوشچن ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح سوالات کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہماری زبان سے نکل جائے جو الفاظ درست ہے وہی الفاظ ہماری زبان سے عطا ہو جائے، ہم کہہ دیں کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس کے بارے میں علماء 2 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایک اس میں آیا ہے مفہوم ہے کہ قبر کے اندر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یعنی اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، اگر عاشق رسول ہوگا، عاشق مصطفیٰ ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کرنے والا ہوگا، ان کے طریقے کو دیکھ کر اپنانے والا ہوگا، علماء کی سن کر اس پر عمل کرنے والا ہوگا، میرے پیارے اسلام مچل کر کہہ دے گا یہ تو میرے وہی آقا ہیں کہ جن کی سنتوں پر میں عمل کیا کرتا تھا، یہ میرے وہی آقا ہیں کہ جن کی ہر ادا کو میں نے علماء کرام سے سنا اور عمل میں لے آیا، میں نے سنا کہ میرے آقا کی یوں زلفیں تھی، میں نے اسی انداز میں اپنے سر پر زلفوں کو سجا لیا،
جب میں نے سنا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانے کا انداز یہ تھا، میں نے اسی انداز کو اپنا لیا۔ جب میں نے سنا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا گفتگو کرنے کا انداز یہ تھا، میں نے اسی انداز کو اپنا لیا۔ جب سنا کہ میرے آقا علیہ السلام جب چلتے تھے تو یوں چلتے تھے، میں نے اسی انداز کو اپنا لیا۔ جب میں نے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ لباس پسند تھا، میں نے اسی لباس کو اپنا لیا۔ جب میں نے تمام تر باتیں سنی علماء کرام علیہ سنت سے، جب سنی میں نے سننے کے بعد اپنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے کہ یہ میرے آقا ہیں جو میری شفاعت کرا کے مجھے داخل جنت کرائیں گے۔ سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے پیارے اسلام غور کرنے کا مقام ہے، اگر بندہ عاشق رسول نہ ہوا، عاشق مصطفیٰ نہ ہوا، کیا جواب دے گا؟ اور پیارے آقا علیہ السلام جب قبر میں جمع ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوئی، اور میرا آقا علیہ السلام نے دیکھ کے چہرہ پر رکھے مرموم کیا دیا، اللہ اکبر، کیا میرے پیارے اسلام بھائیوں، اس سنت کو بھی ہمیں چاہیے ہم چہرے پر سجانے۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا عظیم، اس کو اپنے چہرے پر سجائیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ جناب 50 سال کی ہوگی، 60 سال کی ہوگی تبھی موت آئے گی، نہیں۔ یا قبرستان کے باہر بورڈ نہیں لگا کہ اس میں جناب بچوں نہیں آنا ہے یا بوڑھوں نہیں آنا ہے، جوان نہیں آنا، نہیں۔ جس کی جب جس حالت میں لکھی ہے اس نے قبرستان چلے جانا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی بھی تیاری کریں۔ ابھی ہم میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ سجد پیارے آقا کے میلاد کے صدقے انشاءاللہ سجد ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے چہروں پر داڑھی پہ سجائیں گے۔ کیوں؟ موت کا بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جان جا کر ہی رہے، جانیے آج جب لکھی ہے کس حالت میں لکھی ہے موت، عقل مند وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اس جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، عاقل و نادان آخر موت ہے، عاقل و نادان آخر موت ہے، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ میرے پیارے اسلام بھائی، میرے پیارے اسلام بھائی، میرے پیارے اسلام بھائی، جب قبر میں ہم سے یہ سوال ہوگا ماں کون سا تقول فی حق اس کے بارے میں ایک وہ جو بولے علماء کرام کا فرماتے ہیں کہ ہماری قبر سے لے کر مدینہ شریف تک جتنے بھی حجاب ہیں سب اٹھا دیے جائیں گے، اور پھر چہرہ دکھا کر کہا جائے گا ماں کون سا تقول فی حق۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قبر ہی ہماری پہلی منزل ہے۔
اب پہلی منزل ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہم والدین کا ادب بھی کریں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، اپنے رب کو راضی بھی کریں، قبر آخرت کی تیاری کریں. یہ سب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ہمیں ہر برے کام سے روکے گی، انشاءاللہ اچھائی کی طرف لے جائے گی. میرے پیارے اسلام بھائیوں، قبر کے بعد جو معاملات ہیں محشر کے میدان ہیں، جب ہمیں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے وہ کہا کہ 50,000 سالہ وہ دن ہوگا. علماء بیان فرماتے ہیں کتابوں میں کہ 25,000 سال یوں ہی کھڑے کھڑے گزر جائیں گے. کوئی پسینے میں گھٹنے تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی چہرے تک ہوگا، کوئی ناک تک ہوگا، پورے سب تک اپنے پسینے میں ہوگا. سورج 1.25 میل پر رہ کر اپنی گرمی پر سہارا. میرے پیارے اسلام بھائیوں، غور کریں اس مقام کے بارے میں. جب علماء فرماتے ہیں کہ 25,000 سال یوں ہی کھڑے کھڑے گزر جائیں گے تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کیا جائے. یہ 25,000 سالہ دن یوں ہی گزر گیا، کیا کرنا ہے؟ مشورہ کریں گے آپس میں. تو سب لوگ مشورہ کر کے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو یہ ہمارے باپ ہیں، ان کے پاس جایا جائے، ان کی طرف چلا جائے. سب لوگ ان کی طرف رخ کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے لیے جائیں گے. شفاعت کے لیے پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس چلے جائیے، آج میں نہیں کر سکتا. پھر آپ ترتیب بار تمام انبیاء کرام کے پاس حاضر دیتے ہوئے چلے آئیں گے، لیکن سب کی زبان پر یہی ہوگا اذهبوا الى غيري، آپ کسی اور کے پاس جائیے، آگے چلے جائیے. آخر میں چل کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ان سے بھی گفتگو کیا جائے گا، کہیں گے آپ ان سے عرض کریں گے اپنی کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیجیے. آپ بھی کہیں گے یہ کام اذهبوا الى غيري. آپ فرمائیں گے آج جو یہ کام ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ایک ہی شخصیت ہے وہ جو یہ کام کر سکتا ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیں گے. پیارے آقا علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ میرے امتی آ رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ نہ ہوگا اذهبوا الى غيري، آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں، آئیے اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں گر کر پھر عرض کریں گے یا اللہ پاک میری امت کو. میرے پیارے اسلام بھائیوں، خوش ہو جاؤ عاشقان رسول کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. ابھی تو شاعر نے کہا ہے نا کہ خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. اور یہ جو منظر میں نے آپ کو بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو کتنے اچھے انداز میں کروایا ہے. آپ فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق فری، کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ والدین ہمارے لیے ایک عظیم الشان ہے، ایک عظیم الشان نعمت ہے. واقعی ان کی اہمیت تب ہوگی تب ہمارے والدین دنیا سے گزر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کاش میرے والدین ہوتے تو میں یہ کرنا. اس پر بھی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سکون پا جاتی ہے. موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو کہیں جا کے تھوڑا سکون پا جاتی
اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں تو چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں تو جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ کا حق ہے اور نماز کی پابندی ہے، ماں باپ کو حاصل انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت دونوں میں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہے۔ اللہ کریم کی بات میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی بات ہے۔ آپ کو بہت اچھا لگا اللہ کریم بیان کی تمام غلطی کو معاف کرنے کی وما علینا الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے نگران صاحب نے نگران کا بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں پیغام دیا۔ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والد صاحب جنت کے دروازہ ہے، کیا ہے؟ اور والدہ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ آئیے والدین کے متعلق شعر سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بابو دروازہ بند کر دو سامنے کا نا۔ آئیے شعر سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، توجہ سے سنیں۔ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ مار دی۔ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ مار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ اور سنیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کی دعا ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں ماں کی دعا ساتھ چلتی ہے۔ اور بلندی دیر تک جس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک جس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیں، وہ خوشبو کی مدد سے اسے پہچان لیتی ہے، وہ خوشبو کی مدد سے اسے پہچان لیتی ہے، نشے میں بھی اسے اپنے پرائے یاد رہتے ہیں، نشے میں بھی اسے اپنے پرائے یاد رہتے ہیں۔ اور خدا نے یہ صفت
دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اس کو بچے یاد رہتے ہیں. پاگل بھی ہو جائے تو اسے بچے یاد رہتے ہیں. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بڑے اچھے انداز میں ہمارے نگران صاحب نے پیغام دیا. ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے. آئیے انشاءاللہ تعالیٰ